اللہ کے نبی قائد تھے، امت کے رہبر تھے، امت کے سردار تھے. حالات کتنے خطرناک ہے، قتل کی سازش ہو رہی ہے، گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن ڈگمگاہٹ نہیں ہے، قدموں میں لرزاہٹ نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. قوم کے لیڈروں کو، قوم کے بڑوں کو، قوم کے رہبروں کو، قوم کے رہنماؤں کو جب ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے ڈر کی، خوف کے ماحول کی، تو ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے، اللہ پر ان کا یقین ہونا چاہیے، اللہ کو بھروسہ ہونا چاہیے. کسی بھی قائد اور لیڈر کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب ایسی بہت ہی کرٹیکل سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، اس میں وہ کتنی بہادری دکھاتا ہے. ہجرت کا یہ پورا سبق ہمیں یہ بتاتا ہے طاقت، قوت اور پاور اور فتح اور کامیابی یہ ایسے ہی نہیں حاصل ہوتی ہے، بلکہ صبر، آزمائش، امتحان، مصائب، پریشانیاں، بے چینی، الجھن، خوف کے لمبے سلسلے سے گزر کر کسی بھی فرد کو حاصل ہوتی ہے یا کسی بھی امت کو حاصل ہوتی ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اسلامی نئے ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے اور اسلامی نئے سال کو ہجری سال کہا جاتا ہے، ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے. قوموں کی الگ الگ جنتریاں ہیں، کیلنڈر ہیں اور الگ الگ ناموں سے انہیں یاد کیا جاتا ہے. عیسوی کیلنڈر ہے، بکرمی کیلنڈر ہے اور بھی الگ الگ نام ہیں. اگر آپ ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے تو پتہ چلے گا کہ قوموں نے اپنے کیلنڈر کا جو آغاز کیا ہے وہ کسی خاص کامیابی کے واقعے سے، کسی فتح کے واقعے سے، جس میں قوموں کو کوئی چیز ملی ہو، کوئی ملک حاصل کیا ہو، دنیا کے اسباب حاصل کیے ہو، دشمن پر فتح حاصل کی ہو، تو اس سے انہوں نے اپنے کیلنڈر کو جوڑا ہے. اسلامی کیلنڈر کو، نئے سال کو ہجرت سے جوڑا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے، بلکہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک کسی بھی سال کو جو یاد کیا جاتا تھا، یاد رکھا جاتا تھا، اس سال میں پیش آنے والے خاص واقعے سے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، آپ سیرت پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہوگا کہ جس وقت حبشہ کے بادشاہ ابرہا نے ہاتھی لے کر بیت اللہ پر حملہ کیا تھا، اس سال کو عام الفیل کہا گیا، ہاتھیوں والا سال. عربوں کے لیے ہاتھی ایک نئی چیز تھی کہ ہاتھیوں والے سال اور واقعے کے 6 مہینے بعد یا اتنے مہینے کے بعد حضور کی پیدائش ہوئی، تو اس سال کو ہاتھیوں والا سال کہا گیا. اسی طرح بدر کا واقعہ پیش آیا، جنگ بدر، تو اس سال میں جو کچھ بھی کسی بھی چیز کا تذکرہ کرنا ہو نا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوا، تو کہ بدر والے سال پیدا ہوا. تو اس طرح سالوں کو یاد کیا جاتا تھا خاص پیش آنے والے واقعے سے. اور جب تک تعلیم عام نہیں تھی، آج سے آپ 25-30 سال پہلے چلے جائیے تو گاؤں دیہاتوں میں یہی چیز رائج تھی کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوا، تو کہ اپنے گاؤں میں سڑک جب پہلی مرتبہ بنی تھی تب، تاریخ تو ان کو یاد ہی نہیں تھی. یا فلاں آدمی کب پیدا ہوا تھا کہ 56واں اکال جب آیا تھا اس سال وہ پیدا ہوا، یا اس کی شادی اس سال ہوئی. خاص واقعے سے جوڑتے تھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا. ان کو کیلنڈر اور اسلامی جنتری کے متعین کرنے کی طرف ضرورت محسوس نہیں ہوئی، شاید اس وجہ سے کہ وہ تاریخ رقم کر رہے تھے، تاریخ بنا رہے تھے جو بعد میں یاد رکھی جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس وقت باقاعدہ منظم حکومت قائم ہوئی، سیکریٹریٹ قائم ہوا، فائلیں تیار ہونے لگی، ایک باقاعدہ ترقی یافتہ حکومت کا نظام ہوتا ہے، شعبے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا، ویسا قائم ہوا. تو اس موقع پر ضرورت محسوس ہوئی. حضرت عمر کسی کو آرڈر جاری کرتے تھے، آرڈر کب جاری ہوا ہے، کب تک پہنچنا ہے، اس پر عمل کب کرنا ہے، تاریخ وغیرہ اس طرح کچھ ہوتی نہیں تھی. تو حضرت کے ایک گورنر نے حضرت کو مشورہ دیا کہ ہماری خود کی کوئی تاریخ ہونی چاہیے. تو تاریخ تو ہونی چاہیے لیکن کس واقعے سے شروع کیا جائے، اس کو جوڑا جائے. مشورہ کیا اپنی شورا سے اور مشورہ لیا. مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے. کسی نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جوڑ کر میلادی سال کہا جائے. کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلے نبوت ملی، جبرائیل امین وحی لے کے آئے، اس واقعے سے جوڑ دیا جائے. کسی نے کہا کہ نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلا شخص یا شخصیت جو ایمان لے آئی، حضور کو رسول مانا، حضرت خدیجہ، اس دن کے واقعے سے جوڑ دیا جائے. کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عمر نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آئی کہ حضرت قومی جو اپنے کیلنڈر، اپنی جنتری کا آغاز کرتی ہے یا نام دیتی ہے نا، تو کسی چیز کو پا لیتی ہے کسی واقعے میں، اس واقعے سے یاد رکھتی ہے، اس سے جوڑ دیتی ہے. ہم مسلم امہ اس دنیا میں جو وجود میں آئے ہیں، ہم کسی چیز کو پانے کے لیے نہیں، ہم قربانیاں دینے کے لیے آئے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے. ہم اس دنیا میں قربانیاں دینے کے لیے، اصل پانا ہمیں آخرت میں ہے. اس لیے قربانی کا جو سب سے بڑا واقعہ ہے وہ ہے ہجرت. ہجرت کا واقعہ قربانی دینے کا سب سے بڑا واقعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ داماد رسول کی نگاہ میں وہ کیوں؟ قربانی تو پہلے بھی پیش دی جا رہی تھی. قربانیاں مکہ کی سرزمین میں پیش کی گئی، آبرو کی قربانی، عزت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، جذبات کی قربانی، احساسات کی قربانی، کسی بھی طرح کی قربانی ہو سکتی ہے نا، مکے کی سرزمین پہ پیش کی جا رہی تھی. سمیہ کا خون مکے کی سرزمین پہ پڑا، خباب کو مارا گیا، گرم لوہے سے داغا گیا، خبیب کو مارا گیا، عثمان بن مظعون کو چٹائی میں دھونی دی گئی، بلال کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا تھا. یہ سب قربانیاں تھی، لیکن سب سے بڑی قربانی جو تھی وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ جیسی پاک سرزمین کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قربانیاں حضور نے بہت دی، لیکن کہیں بھی آپ کو حضور کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے نظر آئے ہوں، ایسا نہیں ہوا ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں اور رات میں جا رہے تھے، بیت اللہ پر پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، ہر 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، بیت اللہ پہ نظر جاتی ہے. اخیر میں جب کھڑے ہوئے تو کہتے ہیں کہ اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، تجھ سے جو مجھے محبت ہے، تعلق ہے، وہ بہت عظیم ہے. لولا ان قومی اخرجونی لما ترکت جوارکی، میری قوم مجھے یہاں نکلنے پر مجبور کر رہی ہے، اگر یہ مجبور نہ کرتی تو میں تیرا پڑوس کبھی نہیں چھوڑتا. حضور یہ جملے کہہ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اشک جاری تھے. اس حال میں حضور نے ہجرت کی ہے. اس لیے حضرت علی نے کہا یہ سب سے بڑی قربانی تھی. اور پھر یہ کہ ہجرت صرف ایک ملک کو یا ایک وطن کو، ایک علاقے کو چھوڑنا نہیں تھا. ہجرت اس امت کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. کمزوری سے طاقت کی طرف، بے بسی سے پاور کی طرف، اور ایک خاص علاقے محدود سے خطے میں گھری ہوئی امت اس سے باہر نکل کر پوری دنیا میں پھیلی.
وہ ہجرت ہی سے پھیلی ہے۔ ہجرت نہ ہوتی تو مدینے میں صحابہ کی آبادی نہ ہوتی، اور مدینے میں یہاں مدنی حکومت قائم نہ ہوتی تو نہ دمشق ہوتا، نہ عراق ہوتا، نہ بغداد ہوتا، نہ کوفہ ہوتا، نہ بصرہ ہوتا، نہ ایران ہوتا۔ اور یہ دنیا میں اتنے سارے ممالک جہاں مسلمان رہ رہے ہیں، مسلمان ممالک کے نام سے مشہور ہے نا، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہجرت کی برکتیں ہیں۔ تو سب سے بڑی قربانی اور سب سے اہم چیز وہ ہے ہجرت، اس لیے ہمارے کیلنڈر کو ہجرت سے منسوب کیا جائے، ہجرت سے جوڑا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے بہت پسند آئی حضرت عمر بن خطاب کو، اور انہوں نے کہا ہمارا نیا سال، اس کو جو نام دیا جائے وہ ہجری سال نام دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت سے یہ تاریخ جاری ہے۔ اب ہجرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے نا، اس میں بہت سارے سبق، بہت ساری عبرتیں، بہت ساری نصیحتیں وہ اس میں پوشیدہ ہیں، پنہاں ہیں۔ مختصر سے وقت میں ان سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، کوشش کروں گا کہ مختصر انداز میں اس کی جو اہم باتیں ہیں وہاں میں آپ کے سامنے پوائنٹ کی شکل میں رکھ سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محسوس کیا کہ اب مکہ میں رہنا ممکن نہیں ہے، بہت دشوار ہے، تو اپنے صحابہ کا تو حکم دیا کہ آپ لوگ چپکے ایک ایک کر کے دو کر کے یہاں سے نکلو۔ صحابہ روانہ ہو گئے مدینے کی جانب۔ اللہ کے نبی نے واضح اشارہ، واضح حکم اللہ کی طرف سے چاہا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے گا، جب میں یہاں روانہ ہوں گا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، تو اپنے یار غار صدیق اکبر سے کہا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، اب ہمیں یہاں سے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کے بارے میں کچھ اس کی بھنک کفار قریش کو بھی لگ گئی تھی، اس لیے انہوں نے مشورہ کیا یہاں سے یہ اگر نکل گئے تو کہیں اور جا کر پناہ لیں گے، اور ان کی باتوں میں، ان کے پیغام میں جو دلکشی ہے، جو اٹریکشن ہے، لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، وہ تو وہاں بھی ان کے حامی پیدا ہو جائیں گے اور پھر یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے، ہو سکتا ہے ہماری طرف واپس آ جائیں فاتح بن کے، اس لیے یہاں سے نکلنے نہیں دینا ہے، نام و نشاں ختم کر دینا ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا، مجلس جمع ہوئی کفار قریش کی، اور اس مجلس کو اگر کوئی نام دیا جائے تو مجلس الموت، موت کی مجلس، جس میں یہ طے کیا گیا کہ محمد عربی کو ختم کرنا ہے۔ جب دنیا کا اندھیرا اس بات کی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ نے جو نور دنیا میں پھیلنا طے کیا ہے اس کو بجھا دیا جائے، یہاں اس کے مشورے ہو رہے تھے۔ طاقت والے، قوت والے، پاور والے، اثر و رسوخ والے، مال والے، ہتھیار والے اس بات کی تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے کہ اللہ جس نور کو دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے اس کو بجھا دیا جائے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا یہ اجتماع، ہمارا یہ مشورہ اس آسمانی پیغام کو ختم کرنے کے لیے، اس نور الہی کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ دنیا والے کچھ سوچتے ہیں، دنیا کی حکومت ہی کچھ اور سوچتی ہے، لوگ اور سوچتے ہیں، تدبیر ہی کرتے ہیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ہجرت ہی کے سلسلے میں اللہ نے کہا ہے 9ویں پارے میں، تدبیریں کر رہے تھے وہ، اور اللہ کچھ اور ہی چاہ رہا تھا، اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی، اور اللہ کی تدبیر کے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہ سوچ رہے تھے کہ نور محمدی کو بجھا دیا جائے گا، اس میں وہ سازشیں کر رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، اور کس حال میں نکلے ہیں کہ گھر گھیرا ہوا ہے، گھر گھیرا ہوا ہے مکے کے 40 بڑے ہٹے کٹے نوجوانوں کی تلواروں سے، اور انہوں نے یہ سوچا تھا اکیلا کوئی مارے گا تو ان کا خاندان بنو ہاشم قصاص لے گا، بدلہ لے گا، اس لیے مل کے سب مارو تاکہ اگر بدلہ بھی دیا جائے تاوان جرمانہ تو سب پر ہلکا ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جب نکلے ہیں، اللہ پر یقین، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ دل میں، اس بھروسے سے لبریز وہاں سے نکلے ہیں، اور سورہ یاسین کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی، اور ان کو اندھا کر دیا۔ نبی نکل رہے تھے لیکن نبی ان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ نبی نے ایک مٹھی ریت لی، یہ پڑھتے ہوئے ان پر پھونکی، اور آرام سے ان کے درمیان سے نکل گئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگاہوں والی جو نظر تھی اس میں نہیں آئے۔ یہ اللہ کے نبی جب یہاں سے نکلے ہیں، اللہ کے نبی قائد تھے، امت کے رہبر تھے، امت کے سردار تھے۔ حالات کتنے خطرناک ہے، قتل کی سازش ہو رہی ہے، گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن ڈگمگاہٹ نہیں ہے، قدموں میں لرزاہٹ نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ قوم کے لیڈروں کو، قوم کے بڑوں کو، قوم کے رہبروں کو، قوم کے رہنماؤں کو جب ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے ڈر کی، خوف کے ماحول کی، تو ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے، اللہ پر ان کا یقین ہونا چاہیے، اللہ کو بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی قائد اور لیڈر کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب ایسی بہت ہی کرٹیکل سچویشن پیدا ہو جاتی ہے، اس میں وہ کتنی بہادری دکھاتا ہے۔ نبی نے یہ دکھائی اور ان کے درمیان سے بالکل چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو لیا، ساتھ میں لیا، اور یہ بھی دیکھیے نبی ہیں، اسباب اختیار کر رہے ہیں، حفاظت کے اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ مدینہ جانے والا جو راستہ تھا وہ شمال کی طرف جاتا تھا، آپ نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، جنوب والا راستہ اختیار کیا جو غار ثور ہے۔ دھوکے میں مبتلا ہو، وہ ادھر جائیں گے، ہم ادھر چلے جائیں گے، اور پھر ان کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ غار ثور میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چھپے ہیں۔ چھپنا کوئی بزدلی نہیں ہے، چھپنا کوئی بزدلی نہیں ہے، اور گھر میں بیٹھے رہنا، دشمنوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے، کوئی بزدلی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بزدل ایسے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں۔ یہ صبر ہوتا ہے، یہ ایک ٹیکنک ہوتی ہے، ایک راستہ ہوتا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے صبر سے اور برداشت سے۔ تو ہر چھپنا کوئی بزدلی نہیں ہوتی ہے، ورنہ آپ کہیے رسول اللہ بھی بزدل تھے، نعوذ باللہ۔ یہ ایک تدبیر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی غار ثور میں جا کے چھپے ہیں، پیچھے سے مشرکین آ رہے ہیں اور تلاشی لے رہے ہیں، اتنے قریب آگے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر الى موضع قدمه لابصرنا، یا رسول اللہ ان میں سے اگر کوئی دشمن اپنے پیروں کی طرف جھانک کے دیکھے گا تو ہم نظر آ جائیں گے، غار میں بیٹھے ہیں۔ یہ جملے ایک طرح کی بے چینی کی تھے، لیکن بے چینی ابو بکر کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی، رسول اللہ کی ذات کے لیے تھی کہ یہ منحوس رسول اللہ تک نہ پہنچ جائیں اور تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو ایمان افروز جملے کہے، تاریخ نے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، قرآن نے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا گھبراؤ مت، ہم اچھی طرح سے چھپے ہوئے ہیں غار کے اندر، کوئی نہیں دیکھے گا، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا گھبراؤ مت، ہم نے جو تدبیر کی ہے، پلاننگ کی ہے، بہت مضبوط کی ہے، یہ ان پر کھلے گی نہیں، یہ نہیں کہا۔ سب کیا ہے، تدبیر بھی کی ہے، پلاننگ کی ہے، غار میں اچھی طرح سے چھپے بھی ہیں، لیکن یہ وجہ نہیں بتائی۔ وجہ یہ بتائی کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے جب اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ آپ کے پاس ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے آپ کے پاس سب کچھ ہے، اور سب کچھ آپ کے پاس ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی معیت نہیں ہے تو کچھ بھی آپ کے پاس نہیں۔ یہ ایک سبق ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے من وثق باللہ اراہ اللہ من لطفہ ما لم یکن یحتسب ومن توکل علیہ کفا۔ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اپنی قدرت کی وہ کاریگریاں دکھاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے کافروں کو وہیں سے ناکام واپس لوٹا دیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے اللہ کے نبی حضرت ابو بکر تو غار میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن خاموشی کے ساتھ ایک جال اور بچھایا ہوا ہے، خاموشی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ کوئی امت، کوئی گروہ، کوئی جماعت ترقی کرتی ہے نا، تو اس میں دکھنے والے افراد کچھ ہوتے ہیں، لیکن خاموشی سے کام کرنے والے افراد بہت سارے ہوتے ہیں جو سامنے نہیں آتے ہیں، لائم لائٹ میں نہیں آتے ہیں، روشنی میں نہیں آتے ہیں، لیکن چپ کے اپنا کردار، اپنا رول پلے کرتے رہتے ہیں۔ ہجرت کے اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں، پیچھے سے یہ 3 دن اندر ہے نا، تو پیچھے سے حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ابی بکر،
وہ دن میں مکے میں رہ رہے ہیں، وہ ایک CID کا کام کر رہے ہیں، اس انداز سے کسی کو پتہ نہیں، مکے میں گھومتے ہیں، جہاں دو آدمی بیٹھے ہوئے چپکے سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، راز لیتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور سب باتیں ایسے طریقے سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر غار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک عبداللہ بن ابی بکر ہیں، ابو بکر کی بیٹی اسما ہیں، جنہوں نے یہ خدمت لی کہ کھانا پکا کر اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر وہاں پہنچاتی رہی 3 دن۔ انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنا کردار ادا کیا، اور عامر ابن فہیرہ ایک غلام تھے حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ، وہ یہ کرتے تھے کہ عبداللہ بن ابی بکر اور اسما جب جاتی تھے نا تو غار کی طرف، تو جہاں جہاں ریت تھی وہاں نشانات قدم پڑتے تھے، پتہ چل جائے گا، راز کھل جائے گا، تو یہ ایسا کرتے تھے کہ اپنی بکریوں کا ریول لے کر ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، نشانات قدم کو مٹا دیتے تھے۔ ان کی قربانیاں کوئی کم نہیں ہے، یہ خاموشی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہر امت میں، گروہ میں، سماج میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، سامنے آنے والے وہ ہوتے ہیں، وہ تو تصویروں میں آ جاتے ہیں، پیچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں، چپکے سے شہرت کے بغیر اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح امتیں، کوئی سماج، کوئی گروہ ترقی کرتا ہے۔ ہجرت کے سبق سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا، اور جو سبق ملا ہے وہ یہ، اللہ کے نبی 3 دن ٹھہرنے کے بعد غار سے نکلے ہیں، پہلے سے ایک آدمی کو طے کر دیا تھا اللہ کے نبی نے کہ 3 دن کے بعد غار کے پاس پہنچ جانا ہے۔ آدمی کوئی مسلم نہیں تھا، نون مسلم تھا، راستے کا ماہر تھا کہ آگے مدینے تک کون کون سے راستے ہیں، کن راستوں میں دشمن ملیں گے، کن میں نہیں ملیں گے، کون مشہور راستے ہیں، کون غیر مشہور راستے ہیں۔ غیر مسلم وہ گائیڈ تھا۔ حضور کو اطمینان ہوا تو اس سے کہا کہ تجھے اجرت دیں گے، جو بھی تیری اجرت ہوگی، 3 دن کے بعد آ جانا ہے۔ سبق یہ ملا کہ کہیں بھی کوئی تجربہ، کوئی مہارت کسی کے پاس ہے، چاہے وہ اپنا نہیں ہے، غیر ہے، اس سے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ حضور نے اس گائیڈ پر اعتماد کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا، تو یہ بھی ایک سبق ملتا ہے۔ اور پھر یہ کہ حضور یہ سب جو کر رہے ہیں نا، اللہ کی ذات پر توکل و بھروسہ کرنے والی ذات نبی کی ذات سے بڑھ کر کون سی ہو سکتی ہے، لیکن جو ظاہری اسباب کرنا ہے نا وہ تو کرنا ہی ہے، ہر ایک کو کرنا پڑے گا۔ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کیجیے، آپ پلاننگ بھی نہ کیجیے، آپ منصوبہ بندی بھی نہ کیجیے، آپ کچھ نہ کیجیے، بس اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ حقیقی توکل نہیں ہے۔ یہ سارے ظاہری اسباب کامیابی کے آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ جتنے بھی اسباب آپ حاصل کر سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں، وہ اپنائیے، اور اس کے بعد کہیے اب معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کو جو کرنا ہوگا وہ کرے گا۔ آپ کر تو کچھ نہیں رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ ظاہری اسباب تو اختیار نہیں کر رہے ہیں، تو ایسے کامیابی نہیں ملتی ہے، ایسے مدد نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں سے آگے چلے ہیں، جا رہے ہیں، گائیڈ کی رہنمائی میں جا رہے ہیں۔ پیچھے سے قریش نے اعلان کیا تھا 100 اونٹ کا، جو گرفتار کر کے لائے، چاہے زندہ یا مردہ، زندہ کر کے لے آئے یا قتل کر کے لے آئے، 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ اس انعام کی لالچ میں بہت سارے لوگ دوڑے، سراقہ ابن مالک نامی ایک شخص بھی دوڑا ہے، اور اس نے حضور کو، حضرت ابو بکر کو پا لیا ہے، قافلے کو، کہ وہ جا رہا ہے، دیکھ لیا ہے، اپنا گھوڑا پیچھے دوڑایا ہے۔ اللہ کی طرف سے مدد آئی، گھوڑا دھس گیا، اس کے پیر دھس گئے، اس نے پھر گھوڑے کو اٹھایا، پھر کوشش کی، پھر پیر دھسے ہیں، تیسری مرتبہ کوشش کی، تیسری مرتبہ دھسے ہیں، تو اس کو احساس ہوا کہ ان شخصیتوں کے ساتھ کوئی غیبی مدد ہے، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ تو اس نے دل میں یہ کر لیا کہ میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، دور سے کہا کہ رکو، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے امان دے دو، مجھے امان دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو جملہ کہا نا، میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے بہترین نصیحت ہے اور سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کی حالت دیکھیے، مکے سے نکلے ہیں، رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں، غار ثور میں چھپے ہیں، آگے بظاہر ڈر کی حالت میں جا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں، پیچھے سے تعاقب ہو رہا ہے، پیچھا کیا جا رہا ہے، جاسوس پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور سراقہ ابن مالک تو بالکل قریب آ گیا تھا، پکڑنے والا تھا۔ اللہ کے نبی نے سراقہ سے کہا کیف بک اذا لبست سوار کسرا،
सुराका तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम किसरा, उस वक्त की सुपर पावर ताकत थी, उसका बादशाह जो कंगन सोने के पहनता है वो तुम्हारे हाथों में आओगे, तुम पहनोगे। जरा सोचिए बज़ाहिर हालात कितने मायूस कुन थे, खौफ वाले थे, डर वाले थे, बेचैनी वाले थे, लेकिन हमें अल्लाह के नबी ने अपनी सीरत से सबक दिया है। नबी हमें ऐसा मिला है किसी भी हालत में मायूस नहीं होता है, मायूस नहीं करता है। बेचारगी के आलम में जा रहे हैं, अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हैं, लेकिन उस मौके पर कह रहे हैं एक वक्त आएगा किसरा, हम हमेशा कमजोर नहीं रहेंगे, हम हमेशा इस तरह भगाए जाते नहीं रहेंगे। अब तुम देखना हम मदीने जाएंगे, अल्लाह की मदद आएगी और वहां से मोहम्मद अरबी के दीवाने पूरी दुनिया में जाएंगे, मुल्क फतह होंगे, किसरा का सुपर पावर मुल्क भी फतह होगा, उसके खजाने भी मेरे गुलामों के कदमों में आएंगे और अगर तुम जिंदा रहोगे तुम्हें पहनाए भी जाएंगे। अब उसका लंबा वाकया है पहनाए जाने का, वो मैं बयान नहीं करना चाहता। ये है कि हालात कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, मायूस क्यों ना हो, उम्मत को मायूस नहीं होना चाहिए। हालात बदलेंगे, आप वो करिए जो अल्लाह ने आपको करने का हुक्म दिया है, असबाब इख्तियार कीजिए तरक्की के, ताकत के, कुव्वत के, हुकूमत में आने के, और उसके बाद मामला अल्लाह के हवाले कर दीजिए। फिर देखिए अल्लाह हालात कैसे नहीं बदलेगा। मायूस नहीं होना चाहिए कि अब तो मजबूत हो गए हैं और अब फलां हुकूमत मजबूत हो गई और जुल्म कर रहे हैं, ये तो हटेंगे ही नहीं। अरे अल्लाह हटाने वाला है, वो अमरे कुन का मालिक है, उसका अमरे कुन आ जाएगा। ऐसे झड़ेंगे जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं। अल्लाह के नबी ने हमें ये सबक दिया है, ये इबरत मिली है और ये सबक और नसीहत मिला है हिजरत के इस वाक़े से। फिर अल्लाह के नबी आगे बढ़े हैं, मदीना पहुंच गए। अभी मदीना नहीं पहुंचे, मदीना के पास एक आबादी थी जिसको आप कुबा कहते हैं, उसका नाम अमर बिन औफ, बनु अमर बिन औफ का मोहल्ला था। अल्लाह के नबी वहां पहुंचे हैं। सबसे पहला काम अल्लाह के नबी ने किया वो वहां मस्जिद बनाने का, मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। सबक ये मिला कि उम्मत की जिंदगी में मस्जिद का सबसे अहम रोल होता है। घर बनाए जाने से पहले, महल बनाने से पहले, अपना ठिकाना बनाने से पहले अल्लाह के नबी ने मस्जिद बनाने की फिक्र की, इसलिए कि उम्मत की शख्सियत साजी, उम्मत के किरदार साजी, उम्मत के जो अखलाक सिखाए जा सकते हैं, उम्मत को बेहतरीन चीज़ों से संवारा जा सकता है ना, वो मस्जिद से संवारा जा सकता है। इसलिए दुश्मनों की निगाहों में आज मस्जिदें हैं, क्योंकि सब कुछ जो मिलता है वो मस्जिद से मिलता है। उम्मत को जो कुछ भी मिलता है, तजुर्बा मिलता है, नसीहत मिलती है और हौसला मिलता है, बुलंद हिम्मती मिलती है, वो यहां से मिल रहा है। तो अल्लाह के नबी ने सबसे पहले उम्मत के महल में जो तामीर किया है वो मस्जिद तामीर की है। इसलिए मुसलमानों की भी यही फिक्र होती है, जहां कहीं नई बस्ती बसती है पहले अल्लाह का घर बनाओ, ये आबाद रहेगा, बस्ती आबाद रहेगी और यहां से तमाम की तरबियत होगी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन वहां रहने के बाद मदीने में दाखिल हुए हैं। हजरत अनस कहते हैं अल्लाह के नबी मदीने में दाखिल हुए हैं, मा राइतु यौमन कत्तु काना अनवर वाला औजा मिन अल यौमिल लदी दखल फीही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी जब हिजरत करके मदीना आए हैं उस दिन से ज्यादा रोशन मुनव्वर मैंने दिन नहीं देखा। अल्लाह के नबी मदीने में दाखिल हुए हैं, ये सिर्फ मदीने में एंट्री नहीं है, एक पूरी उम्मत, एक पूरी कौम की विलादत है, एक नई कौम वजूद में आ गई है, नई उम्मत वजूद में आ गई है, इस बात की तरफ इशारा था। और हिजरत का ये पूरा सबक हमें ये बताता है ताकत, कुव्वत और पावर और फतह और कामयाबी ये ऐसे ही नहीं हासिल होती है, बल्कि सब्र, आजमाइश, इम्तिहान, मसाइब, परेशानियां, बेचैनी, उलझन, खौफ के लंबे सिलसिले से गुजरकर किसी भी फर्द को हासिल होती है या किसी भी उम्मत को हासिल होती है। अल्लाह की जात पर, अल्लाह के किए हुए वादों पर मुकम्मल भरोसा हो, यकीन हो, इस कैफियत से उम्मत के गुजरने के बाद अल्लाह की तरफ से मदद आती है। और अल्लाह के कानून जो दुनिया में राइज हैं, उन कानून को सीखना है तो हिजरत के सबक से सीखिए। हिजरत का सबक हमें बताता है जब जुल्मत, जब तारीकी, जब अंधेरा बढ़ जाता है तो फिर रोशनी के आने का वक्त करीब हो जाता है। हिजरत का सबक हमें ये बताता है जब जमीन की दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब जमीन किसी कौम पर, गिरोह पर तंग हो जाती है तो फिर आसमान की तरफ से इंटरफेयर होता है, आसमान के दरवाजे खुलते हैं। हिजरत का सबक हमें ये बताता है जब अल्लाह पर मुकम्मल यकीन और भरोसा हो तो फिर उसके बाद आसानियां आती है। हिजरत का सबक ये बताती है इन्नमा अल उस्र युसरा,
آسانی پانی ہے تو پھر مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے من لم یصبر علی مرارۃ الطریق الی اللہ لم یذق حلاوۃ الوصول الیہ، جو اللہ تک پہنچنے کے راستے میں بیچ میں تلخیاں ہیں، کڑواہٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان سے نہیں گزرے گا، وہ اللہ تک پہنچنے والی جو منزل ہے اس تک نہیں پہنچ پائے گا۔ حالات سے گزرنا پڑتا ہے، کسی قوم کو بھی، کسی فرد کو بھی حالات سے گزر کر ہی کامیابیاں ملتی ہے، اور بلند جو مقام ہیں، منزلیں ہیں، وہ حالات کا سامنا کرنے کے بعد ملتی ہے، جیسے اللہ کے نبی اور صحابہ کو ملی۔ حالات سے گزری، مدینہ آئے، سب کچھ چھوڑ کے آئے، لیکن پھر مدینے سے جو تاریخ شروع ہوئی ہے یہ سب امت کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ پھر آگے کی یہ جو فتوحات ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور آج دشمنان اسلام دیکھ دیکھ کے سوچ کے اندر جلتے ہیں، ہمارا تو ایک بھی علاقہ نہیں، ان کے 54 56 ملک ہیں، یہ سب وہ ہجرت کے واقعے کی نتیجے میں ہیں، اس کے تفقے تو فعل میں ہیں۔ تو یہ سب نصیحتیں ہیں، یہ سب سبق ہیں ہجرت کے اس واقعے سے۔ جب نیا سال شروع ہو تو ہمیں ہجرت کی یہ باتیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ایک جملہ کہا، وہ کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں عافیت سے رکھے، ہمیں اپنا وطن، اپنی سرزمین، اپنا علاقہ، اپنی رہائشیں، اپنے مکانات نہ چھوڑنے پڑیں، اس کے لیے دعا کیجئے۔ عافیت اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، ایک تو ہجرت مکے سے مدینے کی طرف ہوئی، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہوتی ہے، اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے اس سے۔ اور ایک ہجرت ہے کہ آپ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کی طرف ہجرت کریں، آپ حسد، بغض، کینہ، نفرتوں کی زندگی کو چھوڑ کر آپسی پیار، محبت کی زندگی کی طرف ہجرت کریں، آپ انتشار، افتراق، آپسی جھگڑے، نزاعات، اختلافات کی زندگی کو چھوڑ کر اتحاد کی طرف ہجرت کریں، آپ بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتوں کی طرف ہجرت کریں۔ حضور نے فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، ہجرت حقیقی وہ ہے کہ اسلام والا، ایمان والا ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے روکا ہے، منع کیا ہے۔ اللہ پاک ایسی سچی پکی ہجرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔